حضرت بلال اذان دیندے نے حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح. بلال اذان دے کہتے اشہد ان محمد رسول اللہ. حضرت بلال دا نہ کہنا سی مسجد اندر کوہرام برپا ہو گئی. بلال ڈگے زمین تے آتی ہے. حضرت بلال نو حضرت حسنین کریم کہہ دن چاچا تینو کی ہو گیا؟ حضرت بلال کہہ دن میں کی دساں؟ میں کہدا سی اشہد ان محمد رسول اللہ. جدا نام لیدا سی او محمد میرے سامنے ہوندا سی. جدا ذکر کردا سی او محمد میرے سامنے ہوندا سی. جدے سامنے کھڑے ہو کے اذان دیندا سی او مدینے والا میرے سامنے ہوندا سی. لیکن اج مینوں محمد عربی نظر نہیں آندے. ہاں نبی نو حاضر ناظر کرن والے ہو. میں کہنا بلال عقیدہ سمجھا گئی ہے. اذان بھی دے رہی ہے لیکن عقیدہ ہے کہ نبی اتھے کوئی نہیں. عقیدہ ہے کہ نبی سامنے کوئی نہیں. عقیدہ ہے کہ نبی حاضر ناظر کوئی نہیں. حضرت بلال اذان دے دے اشہد ان محمد رسول اللہ. نبی دا نام لیے بے ہوش ہوئے زمین تے ڈگ گئے. حضرت حسن حضرت حسین اٹھا دے کہتے چاچا بلال کی ہو گیا؟ حضرت بلال کہندے اج تہاڈا نانا مینوں نظر نہیں آوندا جدی خاطر پتھراں تے لیٹا سی. اج تہاڈا نانا مینوں نظر نہیں آوندا جدی خاطر زبان تے انگارے رکھے سن. اج تہاڈا نانا مینوں نظر نہیں آوندا جدی عشق دے اندر ہتھاں دے ہتھیلیاں دے اندر میکھاں برداشت کیتیاں سن. اج اونوں مدینے والا نظر نہیں آوندا. اللہ نے ایویں تے نہیں فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ. اللہ فرمایا اگر کامیابی چاہتے ہو بخشش چاہتے ہو پھر میرے نبی دی تابعداری کرو. عشق دا تقاضا ہے تہاڈا ہر عمل نبی دی سنت دے مطابق ہوے. عشق دا تقاضا ہے تہاڈا سونا تہاڈا کھانا تہاڈا پینا تہاڈا چلنا تہاڈا بہنا تہاڈا کھانا تہاڈی خوشی تہاڈا جنازہ تہاڈا نکاح نبی دی سنت دے مطابق ہوے. پھر سچا عشق مصطفیٰ بندا ہے. اور صرف نعرے لان نال عشق مصطفیٰ دا مطلب پورا نہیں ہوندا. صرف نعرے لان نال عشق مصطفیٰ دا تقاضا پورا نہیں ہوندا. میرا ابا بیمار ہوے او کبھی مینوں دوائی لے آ کے دے. میں کہاں میں تے اکاڑے جانا ہے میں اتنے بڑی تقریراں کرنی تے نعرے سننے نے. ابا کی کہے گا؟ ابا تے ناراض ہو جائے گا. اگر میرا مرشد کہے جے مینوں 2 رکعت نماز پڑھا دے جماعت کرا دے میں کہاں جی میری تے گڈی تیار ہے میں تے جا رہا سفر کرنا ہے. پیر ناراض ہو جائے گا. وہ صرف نعرے تے پیر ہی نہیں سندا صرف نعرے تے ابا ہی نہیں سندا. تو نعرے نال نبی نو کی راضی کرے گا؟ وہ سیدی مرشدی دے نعرے لا کے نبی نو راضی کرن والے آ. اگر نبی نو راضی کرنا ہے پھر اخلاق نبی والا بنا. اگر نبی نو راضی کرنا ہے پھر نماز نبی والی بنا. اگر نبی نو راضی کرنا ہے پھر اذان نبی والی بنا. اگر نبی نو راضی کرنا ہے پھر جنازہ نبی دی سنت دے مطابق بنا. اگر نبی نو راضی کرنا ہے پھر چہرہ محمد عربی والا بنا. قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم. کہہ دو ذرا سبحان اللہ. یار میرا محبوب میں کہنا نبی دا عشق نبی دی محبت تو بغیر ایمان ادھورا بیان ادھورا قرآن ادھورا جہان ادھورا ایمان ادھورا انسان ادھورا. سبحان اے یار عشق رسول نہیں محبت نبی کی محبت شرط دین اول ہے. اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے. جن کا عشق صادق ہو جن کا عشق صادق ہو کہہ دو سبحان اللہ. پھر آپ ٹھنڈے ہو گئے نا کہہ دو سبحان اللہ. اللہ کہہ دیں آؤ ذرا محبت کرنی ہے عشق کرنا تے صحابہ والا عشق کر کے دیکھاؤ. اور دیکھو حضرت خبیب بن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دشمنوں دے ہاتھ دے اندر آ گئے. نبی دی خاطر پتھر کھا رہے ہیں نبی دی خاطر تھپڑ کھا رہے ہیں نبی دی خاطر کمرے دے اندر بند ہو گئے. اعلان ہو گئے نبی دا عاشق صادق حضرت خبیب کل 12 بجے سولی تے لٹکا دیتا جائے گا. پھانسی تے سولی تے چڑھا دیتا جائے گا. حضرت خبیب جدو اے میدان دے اندر اللہ دے نعرے لیندا ہویا نبی دے عشق دے نعرے لیندا ہویا جدو میدان جا گئے کوئی پتھر پہ مار دے کوئی تھپڑ پہ مار دے کوئی تیر پہ مار دے کوئی زخمی پہ کر دے. آخر پوچھا گیا او خبیب دس کو زندگی دی آخری تمنا تے خواہش ہے. حضرت خبیب کہندا ہے آخری تمنا ہے کہ مینوں اللہ دی عبادت کرن دو نماز ادا کرن دو. اے صحابہ دے مرید نے اور تو نماز پڑھے من اکثر ندین دے پیچھے لیکن صحابہ نے نماز پڑھی رحمت للعالمین دے پیچھے. سبحان اللہ. اج تو پوچھدا ہے
اج تو پوچھدا ہے کہ صحابہ کون نے؟ آ میں تینوں دساں، نبی دی نماز دے گواہ صحابہ، نبی دی نماز دے گواہ صحابہ، نبی دی ہجرت دے گواہ صحابہ، نبی دی نبوت دے گواہ صحابہ، نبی دے نکاح دے گواہ صحابہ، نبی دے طواف دے گواہ صحابہ، نبی دی ہجرت دے گواہ صحابہ، نبی دے بیان دے گواہ صحابہ۔ اوے تو کلمہ پڑھے اپنے استاد کولو، صحابہ نے کلمہ پڑھے محمد دی ذات کولو۔ سبحان اللہ۔ تسی راضی بیٹھے ہو کہ ناراض؟ ہاتھ کھڑا کرو جڑے ناراض بیٹھے۔ ماشاءاللہ، دو تین آدمی نے، زیادہ نہیں، کہہ دو نا سبحان اللہ۔ حضرت خبیب جناب آ گئے مصلی تے اللہ دی عبادت کرنے واسطے، نبی دا عاشق، نبی دا پروانہ، نبی دا مستانہ مصلی تے آ گئے، اللہ دی عبادت شروع کر دیتے سی۔ الحمدللہ رب العالمین۔ سبحان قاری صاحب، قاری محمد اسحاق غازی صاحب تشریف فرمائیں، میں کوئی مجدد نہیں، میں سب عشرہ دا قاری نہیں، میں ایک مقرر تے واعظ ہاں، انشاءاللہ کوشش کروں گا قرآن صحیح پڑھن دی۔ کہہ دو ذرا سبحان اللہ۔ حضرت خبیب نے اللہ اکبر تکبیر اولا، پھر اللہ دا قرآن شروع کر دیتا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم۔ سبحان یار، اج تو قرآن نہیں پڑھدا، تو قرآن نہیں پڑھدا، تیرے مکان چو قوالیاں دی آواز آ رہی ہے، تیری دکان تو کنجریاں تے نصیب اولاد دے غزلاں دی آواز آ رہی ہے، تو دس قیامت والے دن عشق مصطفیٰ دا نعرہ لان والے آ، تو تے کنجریاں دے ڈانس نہ چھڈے، تو تے قوالیاں دے قوالیاں نہ چھڈیاں، تو تے کسے غریب دی عزت نہ چھڈی، لیکن عشق مصطفیٰ دا نعرہ بھی لاندا پئی ہے۔ اللہ دی قسم ہے، میں اس نبی دے عاشق دی گل پیا کردا جڑا دشمناں دے سامنے تلواراں دے سائے تلے کھڑو تے اللہ دا قرآن پڑھدا بھی ہے۔ سبحان اللہ، بلند آواز سے کہو ذرا سبحان اللہ۔ حضرت خبیب نہ مسجد میں، نہ مسجد میں، نہ مندر میں، نہ بیت اللہ کی دیواروں کے سائے میں نماز عشق ادا ہوتی ہے تو تلواروں کے سائے میں۔ حضرت بلال، حضرت خبیب نبی عاشق نماز پہ پڑھتا ہے، اللہ اکبر نماز پہ پڑھتا ہے، اللہ دا قرآن کھڑا پڑھتا ہے، سورۃ فاتح ختم ہوئی ہے، قرآن دی آیت شروع کر دیتی ہے۔ امن یجیب المضطر اذا دعا وَيَكْشِفُ السُّوءَ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ أَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ قَلِيلًا مَّا تَذَكَّرُونَ۔ حضرت خبیب نبی دا عاشق، نبی دا عاشق ہو دے جڑا 24 گھنٹے وضو نال رہے، نبی دا عاشق ہو دے جڑا دل 24 گھنٹے مسجد وچ رہے، نبی دا عاشق ہو دے جڑا نعت پڑھے تے نبی دی تعریف دے اندر، بیان کرے تے نبی دی تعریف دے اندر، بیان کرے تے نبی دی تعریف دے اندر، ذکر کرے تے اکثر نبی دا، نبی فرمایا جن جن نال محبت ہوندی ہے او دا اکثر ذکر کردا ہے، من احب شیئا اکثر ذکر۔ علماء دیوبند نو نبی نال سچا پیار ہے، اگر محفل رکھ دین کہ عشق مصطفیٰ دی، اگر نعت لکھے تے عشق مصطفیٰ دی، بیان کرن تے عشق مصطفیٰ دا، سولی تے لٹک جان تے عشق مصطفیٰ۔ کہہ دو سبحان کہہ دو سبحان اللہ۔ حضرت خبیب سونے تے لٹک گئے، نبی دی تعریف پہ کر دے، کہہ دے تو آہا دی شان والے آ کرے ذوق بھی پورا کراں گا، نعت خواں تے نہیں مگر نعت خانہ دا ادنا جا نو کراں۔ کہہ دو سبحان اللہ۔ آہا دی شان والے آ عرشاں تے جان والے آ، آہا دی شان والے آ عرشاں تے جان والے آ، شان تیری بلے بلے تمہاری سبحان اللہ ایسا چلے، کہہ دو ذرا سبحان اللہ۔ شان تیری بلے بلے رب نے خود سلام گھلے، شان تیری بلے بلے رب نے خود سلام گھلے، دشمناں دے پیراں تلے ویریاں دے پیراں تلے چادراں بچھاڑ والے۔
تسی بڑے اللہ دی رحمت مستحق ہو کہ مولوی کا بیان تے نعت خان دی نعت سن رہے ہو، مگر سارے علاقے دے اندر بندے پیسے کما کے تے ملنگاں دے خسراں دے گانے کٹھے کر دیں کہ کیڑا گانا اچھا ہے. سارے علاقے چ گئے کالا جوڑا پا میری فرمائش دے، دسو جڑا ملنگ دی فرمائش تے کالے جوڑے پاوے وہ نبی دی آنکھن تے اپنا چہرہ کیویں بڑھا سکدے؟ جو ملنگ تے نوکر جو ہویا نبی دا عاشق ہونا تے چہرہ نبی والا ہوندا. سونا میں تے آکھدا رہنا نوٹ پاکستان تے او چلدا ہے جڑے نوٹ تے قائد اعظم دی تصویر ہوئے گی تے قبر وچ بھی چہرہ اوہی چمکدا ہوئے گا جے چہرے تے محمد دی سنت والی تصویر ہوئے. کہہ دو نا سبحان اللہ. ہاں یار میں عرض پیا کردا دوسرا ملنگ کہندا ارمان تے لگدا ہے. میں کہ تینوں کی ارمان لگتا ہے؟ ارمان تے اختر ندیم صاحب نے لگے کہ رب نے تینوں 4 بیٹے دیتے سن، 4 کلین شیف تے انگلش مین تے میڈٹ کیٹٹ ہاتھ مارکس پڑھا کے انگلش مین بنائے، مگر کسی نے قرآن دا حافظ نہیں بنایا. ارمان تے لگتا ہے رب نے تینوں 10 ایکڑ زمین دیتی سی، او دی آمدن تو کنجراں تے تھانے دار تے جناب کیساں تے چٹیاں تے لائی، مگر مسجد دی مینار تے مدرسے دی دیوار تے تیرا پیسہ نہیں لگا. ارمان تے لگتا ہے رب تینوں چاندی جڑ کے دند دیتے سن، رب دے نعمتاں کھا دیا، آم کھا دے، انگور کھا دے، انار کھا دے، سب کچھ کھا گئے، دانت ڈگ گئے، پھر گئے ڈینٹل ڈاکٹر کو دوبارہ دانت لگاؤ تاکہ میں اللہ کی نعمتیں دوبارہ سے رگڑوں. اللہ کہتے ہیں میں نے تو چاند جیسی دانت دیے مگر تو نے کبھی شکر ادا نہ کیا. ارمان تے لگتا ہے کہ میں بھی آخدا رہنا میں کہ اے بندہ رب دیا نعمت کھاوے. یا تسی عجیب بندے ہو. سارے میں سارے علاقے دی اپنا انداز کر رہے ہیں، تسی سبحان اللہ کہو نا ذرا. ہاں اے بندہ رب دیا نعمت کھاوے، اے بندہ رب دیا نعمت کھاوے، پھر مسجد پیر نہ پاوے، اے بندہ مسلمان اکھاوے. ارمان تا لگ گئے اونچی کہو ذرا سبحان اللہ. حضرت خبیب بن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت خبیب بن عدی فرمایا میں اللہ دے قرآن دی آیات بھی تلاوت کردا. حضرت خبیب فرمائے میں کوشش کی ہے، میرا دل کردا سی ایک رکعت دے اندر میں 15 پارے قرآن ختم کر دیواں، لیکن میرے دل وچ خیال آیا خبیب جلدی کر سلام پھیر کہ نبی دے دشمن اے نہ کہن کہ نبی دا عاشق موت تو ڈر گیا، پھانسی تو ڈر گیا. حضرت خبیب کہندا ہے او خبیب اج نماز بعد وچ نبی دا عشق پہلے. سبحان اللہ. حضرت خبیب فرمائے میں جلدی جلدی سلام پھیرے. سلام پھیرن دے بعد جدوں میں سولی دے قریب آیا، پھانسی دے پھندے دے قریب آیا، ایک ظالم کہندا خبیب دس تو کتنا عاشق مصطفیٰ ہے. حضرت خبیب نے فرمایا ہور ازما. میں جب پھانسی دے قریب گیا تے دشمن کہنے لگا خبیب اے دس اگر تیری جگہ تے نبی نو پھانسی تے لٹکا دیتا جاوے، اگر تیری جگہ تے نبی نو پھانسی تے لے تیرا دی کی دل کر دے؟ حضرت خبیب کہتے او ظالم، او کمینے، او نبی دے گستاخ بدبخت، خبردار میرے آقا دے بارے دوبارہ اے جملہ نہ کمے. میں تے اپنے مدنی کریم دے بارے اتنا بھی برداشت نہیں کر سکتا کہ نبی دے پیرے دے اندر کوئی پتھر چوب جاوے، کنڈا چوبے تے مینوں، پتھر لگے تے مینوں، زخم لگے تے مینوں، میں مر جاواں مگر نبی دا نام زندہ رہے. سبحان اللہ. خبیب حضرت خبیب کہندے میں تے اپنے نبی دے پیر دے اندر لگا ہویا کنڈا بھی برداشت نہیں کر سکدا. حضرت خبیب اوتھے کھلو کے نبی دی تعریف کردا ہے آدے حب احمد ازل ہے سینے میں ہے، حب احمد ازل ہے سینے میں ہے، میں جہاں ہوں میرا دل مدینے میں ہے، حب احمد ازل ہے سینے میں ہے، میں جہاں ہوں میرا دل مدینے میں ہے. بے سہارا نہ سمجھے زمانہ ہمیں، مشرف ہمیں بے سہارا نہ سمجھے، پاکستان کی حکومت بے سہارا نہ سمجھے. ہمارا تعلق مدینے والے کے ساتھ ہے، ہمارا تعلق صدیق کے ساتھ ہے. مدارس کو مٹانے والوں تم تو کہا کرتے تھے ہم مٹا دیں گے، لیکن اللہ نے کہا ہم کو مدرسوں کو بڑھا دیں گے. پہلے مسجد میں مدرسہ تھا، پھر بچوں کا مدرسہ بن گیا، پھر مسجد میں بھی مدرسہ ہے، پھر تعلیم القرآن میں بھی اضافہ ہو رہا ہے. اللہ کہتے تم مٹانا چاہتے ہو میں چمکانا چاہتا ہوں، تم گھٹانا چاہتے ہو میں بڑھانا چاہتا ہوں. میں ابھی 25 تاریخ کو GA-10-3 اسلام آباد کی سرزمین پہ تقریر کر رہا تھا تو میں نے پوچھا بتاؤ اب صورتحال کیا ہے؟ کہتے مولوی صاحب لال مسجد کے آپریشن سے پہلے ہمارے مدرسے میں 1 استاد تھا، لال مسجد کے آپریشن کے بعد ہمارے مدرسے میں اب 5 استاد آ گئے ہیں جو قرآن پڑھا رہے ہیں. لال مسجد کے آپریشن سے پہلے ہماری مسجد میں 4 آدمی اتقاء بیٹھا کرتے تھے، لال مسجد
آپریشن کے بعد ہماری مسجد میں 30 آدمی اعتکاف بیٹھ رہے ہیں. لال مسجد سے پہلے ہمارے محلے میں کوئی حافظ قرآن نظر نہیں آتا تھا. ٹیچر ہوتا تھا, پروفیسر ہوتا تھا, لیکن حافظ قرآن نظر نہیں آتا تھا. الحمدللہ لال مسجد کے آپریشن کے بعد اب ہر گھر سے ایک بچہ حافظ قرآن پڑھ رہا ہے. ہمارا تعلق تو قرآن والوں کے ساتھ ہے, ہمارا تعلق تو قرآن والوں کے ساتھ ہے. میں کہا کرتا ہوں قیامت والے دل یہ عظمت قرآن کا مدرسہ ہے. میں نے کہا قیامت والے دل مولانا محمد الیاس رحمت اللہ علیہ اٹھیں گے تو قرآن کی آیت پڑھتے ہوئے کنتم خیر امت اخرجت للناس, کہہ دو ذرا سبحان اللہ. اگر قیامت والے دل محمد الیاس رحمت اللہ علیہ اٹھیں گے قرآن کی عید پڑھتے ہوئے کنتم خیر امت اخرجت للناس, قیامت والے دن مولانا مفتی محمود رحمت اللہ علیہ اٹھیں گے قرآن کی عید پڑھتے ہوئے ورضیت لکم الاسلام دینا ان الدین عند اللہ الاسلام. قیامت والے دن اگر من حق نواز جھنگوی اعظم طارق اٹھے گا قرآن کی عید پڑھتے ہوئے محمد الرسول اللہ, کہہ دو سبحان اللہ, محمد الرسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم. یار قیامت والے دن اگر لال مسجد کا شہید غازی عبد الرشید اٹھے گا قرآن کی آیت پڑھتے ہویا لمسجد اسس علی التقوی. آیا تسی بے ذوق ہو تو کہہ دو ذرا سبحان اللہ. لمسجد اسس علی التقوی لمسجد اسس علی التقوی من اول یوم احق والتقوم فیہ رجال یحبون ان یتطہروا واللہ یحب المتطہرین. یار قیامت والے دن سارے بزرگ اٹھن گے قرآن کی عید پڑھتے ہو. یا خادم حسین ایک سارے بریلوی حضرات ایک ساتھی ساری جماعت آ گیا توبہ تک سن تقریر کر رہے کہتے ہیں قیامت والے دن جب رب آواز دے گا ساری جماعت چشتی بھی آئے گا, سفیدی بھی آئے گا, اویسی بھی آئے گا, نوری بھی آئے گا, ناری بھی آئے گا, قادری بھی آئے گا, لیکن ساری جماعت جو کوئی شہید نظر نہیں آئے گا. جب رب دیوبندیاں دی جماعت کو پکارے گا شہید بھی انہاں دے اندر, خطیب بھی انہاں دے اندر, تے غازی بھی انہاں دے اندر. آئے کہہ دو ذرا سن تھوڑا نعرہ بڑا بے ذوق جی, تھوڑے خطیب دے اتنا ذوق کہ مین سی او ایک عید کارڈ بھیجا تے صحابہ دا نعرہ. کہتے سبحان اللہ. عید کارڈ بھیجے تے صحابہ دا نام جناب تاریخ دے اندر کوئی سیاستدان, کوئی لیڈر, کوئی ارلی پرلی جماعت دعویٰ نہیں کر سکتی کہ سارے فلاں لیڈر فلاں گبر دی قبر چ خوشبو آئی ہوے. دیوبندیوں تو مبارک ہوے. لوگ پرفیوم عطر سٹن تے انہاں دی قبر تے وردیاں چ بدبو آندی ہے. تسی قرآن پڑھے تو دی قبر دی مٹی چ خوشبو آندی ہے. ہائے ہائے کہہ دو نا ذرا سبحان اللہ. اوے سادے بزرگاں دے قبراں دی مٹی چ خوشبو آئی ہے. میں مندا تیرے بزرگاں نو مگر چادراں چڑھان نال خوشبواں لان نال عطر سٹن نال مصنوعی خوشبو دی اسی کہل نہیں. اسادی تے خوشبو یا قرآن دی آندی ہے یا مدینے والے دی فرمان دی آندی ہے. اسادہ تعلق تے انہاں بزرگاں دے نال ہے. اسادہ تعلق تے انہاں بزرگاں دے نال ہے. تاریخ دے اندر دو آدمیاں نو شیخ الاسلام کیا گیا, یا پہلے دور دے اندر ابن تیمیہ نو شیخ الاسلام کہا گیا, یا اس دور میں مولانا شبیر عثمانی کو شیخ الاسلام کہا گیا. پہلے دور میں دو آدمیوں کو عظیم استقامت امیر عظیمت کہا گیا, یا امام احمد بن حنبل کو امیر عظیمت کہا گیا, یا حق نواز شہزادے کو امیر عظیمت کہا گیا. وہ دو آدمیوں کی قبر سے خوشبو آئی ہے, دو آدمیوں کی قبر سے خوشبو آئی ہے. پہلے دور میں یا احمد, پہلے دور میں امام بخاری کی قبر سے خوشبو آئی ہے. اس دور میں یا احمد علی لاہوری کی قبر خوشبو آئی ہے, یہ غازی عبد الرشید کی قبر سے خوشبو آئی ہے. دو آدمیوں کو تاریخ نے حافظ الحدیث کا لقب دیا ہے. ابن حجر اسقلانی کو حافظ الحدیث کہا گیا, یا میرے استاد مرشد کو عبداللہ درخاستی کو حافظ الحدیث کہا گیا.
ہر چیز بند، حلوہ بند، کھیر بند، دیو بند، روٹی بند، فیس بند۔ ہاں ہم وہ دیو بند نہیں، مولوی گیا سارے شہر کہنے لگا یہ ہے دیو بند، اگے انہوں بڑا اشتہار تے تقریر ویکھو، ہے دیو بند، انہوں دی ہر چیز بند، دکان بند، زبان بند، سپیکر بند، مسجد بند، جماعت بند، یہ ہے دیوبند۔ میں نے دوسرے دن جمعہ پڑھایا تو میں نے کہا ہم ہیں دیوبند، جہاں ہوں گے دیوبند وہاں تمہارے حلوے بند ہیں، کہہ دو سبحان اللہ۔ ہاں جہاں ہوں گے دیوبند وہاں تمہارے حلوے بند، جہاں ہوں گے دیوبند وہاں تمہاری درباریں بند، جہاں ہوں گے دیوبند وہاں تمہارے دانس بند، جہاں ہوں گے دیوبند وہاں تمہارے داخلے بند، جہاں ہوں گے دیوبند وہاں ہوگا قرآن اور عظمت صحابہ کا پرچم بلند۔ کہہ دو نا ذرا سبحان اللہ۔ ہم ہیں دیوبند، ہم کون ہیں بھائی؟ کہہ دو سبحان اللہ۔ یار میں دور چلا گیا، میرے محبوب اللہ نے اپنے محبوب کے قرآن نازل فرمائے، مولانا مسجد کیوں بڑھائیے؟ میں کہ مولانا مسجد کیوں بڑھائیے؟ مولانا نے جواب دیتا ہے میں مسجد اس واسطے بڑھائیے کہ مکے کے اندر مسجد ابراہیم نے بڑھائیے۔ میں کہ مولانا مدرسہ تعلیم القرآن کیوں بڑھائے؟ کہتے میں مدرسہ اس واسطے بڑھائے کہ مدینے کے اندر اصحاب صفت مدرسہ خود محمد کریم نے بڑھائے۔ سبحان اللہ۔ سارے مدرسہ دے اندر ایک پاکستان دی چھونی ہے، اے تعلیم القرآن تے تعلیم الاسلام، اے قرآن دی چھونی ہے۔ کہہ دو سبحان اللہ۔ تھوڑے پاکستان دی چھونی، اے سارے قرآن دی چھونی، تھوڑے پاکستان دی چھونی دا افتتاح صدر تے وزیر تے گورنر کرے، لیکن قرآن دی چھونی دا افتتاح یا پیغمبر کرے یا ابراہیم خلیل کرے۔ سبحان اللہ۔ تمہارے پاکستان دی چھونی جو جنرل پیدا ہوئے، کرنل پیدا ہوئے، حمید گل پیدا ہوئے، ضیاء الحق پیدا ہوئے، پرویز مشرف پیدا ہوئے، ساری اسلام تے قرآن دی چھونی جو اختر ندیم پیدا ہوئے، کہہ دو سبحان اللہ۔ سارے اسلام دی چھونی جو حق نواز پیدا ہوئے، آدم طارق پیدا ہو، مفتی محمود پیدا ہوئے، ساری اسلام دی چھونی تھوڑے پاکستان دی چھونی جو پیدا ہونے والا جوان پاکستان دی سرحد کی حفاظت کرے، ساری اسلام دی چھونی جو پیدا ہونے والا جوان تختے دات لٹک جان دے، نہ قرآن دا نعرہ چھڑ دے نہ صحابہ دی عظمت دا نعرہ چھڑ دے۔ بلند آواز سے کہو سبحان اللہ۔ قرآن کہہ دو سبحان اللہ۔ قرآن اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب نو قرآن عطا فرمایا ہے، دوہرے سنن والے، قوالیاں سنن والے، اللہ دی قسم ہے لیلا تے مجنو تے ہیر تے پنو تے سسی دی کہانیاں سنن والے، قرآن تو بغیر گزارا نہیں۔ مولانا دسو قرآن دی عظمت کی ہے؟ میں کہ وہ دیکھو معراج والی رات تورات والا نبی بھی موجود ہے، انجیل والا نبی بھی موجود ہے، زبور والا نبی بھی موجود ہے، لیکن مسلح تے او نبی آئے گا جدے سینے تے رب دا قرآن ہوئے گا۔ سبحان اللہ۔ سارے نبی موجود نے، تورات والا نبی موجود ہے، انجیل والا نبی موجود ہے، زبور والا نبی موجود ہے، لیکن مسلح تے او نبی آئے گا وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمَ۔ تسی تے آ کے بیٹھ جاؤ، میرے حصے کی تقریر تسی کر دو، پھر میں دیکھاں گا میرے کلے دی آواز پوری چک دوڑ رہی ہے، تسی ان آدمی تھوڑی آواز میرے تک بھی نہیں آتی، کہہ دو سبحان اللہ۔ یار اپنے بیٹے نو قرآن پڑھا، اپنے بیٹے نو قرآن دا حافظ بنا، اپنے بیٹے نو مدرسہ دی تعلیم دیوا۔ تو کہندے میں اپنے بیٹے نو ٹیچر بناواں گا، پروفیسر بناواں گا، پائلٹ بناواں گا، ڈاکٹر بناواں گا، ٹیچر بناواں گا، پر فرنیچر بناواں گا، میں کہ تیری مرضی جو کچھ بنا، لیکن ایک بیٹے نو قرآن دا حافظ بنا۔ اگر تو اپنے بیٹے نو انگریزی پڑھائے گا، او تیری قبر تے جا کے کہے گا الف انار، بکری بیمار، چھری تیار، اس کا کوئی ثواب نہیں ملے گا۔ اگر تو اپنے بیٹے نو قرآن پڑھائے گا، تیری قبر تے جا کے کہے گا یاسین والقرآن الحکیم۔ یار اپنے بیٹے نو قرآن دا حافظ بنا، اپنے بیٹے نو 4 منزلہ کوٹھی بنا کے دے دے، کہ مرن دے بعد اس کوٹھی دے ایک دا ثواب تینوں نہیں ملنا۔ اگر تو اپنے بیٹے نو اذان یاد کرا کے جائے گا، تیرا بیٹا مسجد جا کے اذان دے گا حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، تیرے بیٹے دی اذان تے جتنے نمازی نماز پڑھنا ہون گے، اللہ ہر نمازی دے سجدے دا ثواب تینوں عطا کر دے گا۔ اگر تو اپنے بیٹے نو قرآن دا حافظ بنائے گا، اے مصلی تے آ کے قرآن شروع کرے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم الرحمن علم القرآن۔ یار پھر بلند آواز سے کہو سبحان اللہ۔ میرا ٹائم تو ختم ہونا بھی، لیکن میں چاہنا بھی تھوڑی سبحان اللہ سنی جاواں، اگلے سال تک مجھے یاد رہے، اونچی آواز میں کہوں سبحان اللہ۔ قرآن مول صاحب دسو قرآن کی ہے؟ میں کہ جڑا فرشتہ قرآن لے کے شارٹ کٹ کردا پیا، جڑا فرشتہ قرآن لے کے آیا، فرشتہ سارے فرشتوں دا سردار، جڑے شہر وچ قرآن نازل ہویا شہر سارے شہراں دا سردار، جڑے مہینے وچ قرآن آیا مہینہ سارے مہینہ دا سردار، جڑی رات وچ قرآن نازل ہویا رات سارے راتی دی سردار، جڑے نبی تے قرآن نازل ہویا نبی سارے نبیاں دا سردار، جڑی عمارت وچ قرآن دا تعلق ہو گیا اے عمارت ساری کائنات دی عمارتاں دی سردار، جڑی زبان تے قرآن جاری ہو گیا اے زبان ساری زباناں دی سردار، جڑے
سیرج قرآن آ گیا وہ انسان سارے انسانوں دا سردار سبحان اللہ نے اپنے محبوب نو قرآن والا تحفہ عطا کیتا ہے مجھ سے دسو قرآن کی ہے میں کہ میرے نبی دے چلن دنا قرآن ہے میرے نبی دے کھان دنا قرآن ہے میرے نبی دے پین دنا قرآن ہے میرے نبی دے سون دنا قرآن ہے میرے نبی دے جاگن دنا قرآن ہے میرے نبی دی ہجرت دنا قرآن ہے میرے نبی دی معراج دنا قرآن ہے میرے نبی دے صحابہ دنا قرآن ہے میرے نبی دے ازواج دنا قرآن ہے میرے نبی دی ہجرت دنا قرآن ہے میرے نبی دا اخلاق دنا قرآن ہے سبحان اللہ میرے محبوب دی پوری زندگی دنا قرآن ہے بلند آواز سے کہو سبحان اللہ یار عشق مصطفیٰ سنن والا ذرا قرآن پڑھ کانا کھولو کھول قرآن تینو عشق مصطفیٰ نظر آئے گا تینو تعریف مصطفیٰ نظر آئے گی تینو محبت رسول دا تقاضا نظر آئے گا قرآن پڑھ قرآن کی ہے علامہ شاہ صاحب نے حضرت امام الانبیاء دے زلفاں دا نقشہ کھینچ کے کہندے نے پورا قرآن میرے نبی دی تعریف ہے اکھاں دا ذکر ہے تے ما ذاق البصر وما طغى قدماں دا ذکر ہے لا اقسم بهذا البلد تاج دا ذکر ہے طه ما انزلنا عليك القرآن لتشقى میرے نبی دی چادر دا ذکر آیا یا ایھا المزمل قم الليل الا قليلا میرے نبی دی زلفاں دا ذکر آیا واللیل اذا یغشى میرے محبوب دی زلفاں دا تذکر آیا حضرت شاہ صاحب کہتے زلف نبی میں نے جو ہے قرار دیکھا آپ بلند آواز سے کہو ذرا سبحان اللہ آدھے زلف نبی میں نے جو ہے قرار دیکھا زلف نبی میں نے جو ہے قرار دیکھا ماں کی وہ گود میں بھی ماں کی وہ گود میں بھی واللہ نہ پیار دیکھا زلف نبی میں نے جو ہے قرار دیکھا زلف نبی میں نے جو ہے قرار دیکھا اپنوں نے مارے پتھر غیروں نے بھی ستایا اپنوں نے مارے پتھر غیروں نے بھی ستایا زخموں سے چور ہے پر لب پر گلا نہ آیا بلند آواز سے کہو ذرا سبحان اللہ اپنوں نے مارے پتھر غیروں نے بھی ستایا زخموں سے چور ہے پر لب پر گلا نہ آیا اور سب کو دعائیں دینا اور سب کو دعائیں دینا اور سب کو دعائیں دینا ان کا شیار دیکھا بلند آواز سے کہو سبحان اللہ عشق مصطفیٰ کا تقاضا ہے ہر عمل نبی دی سنت کے مطابق کہہ دو نا سبحان اللہ ہر عمل نبی دی سنت کے مطابق اج لوگ کہندے ہیں جی یہ دین تے پرانا ہو گیا قرآن تے پرانا ہے تسی پرانی گلاں کر دیو میں کہ الحمدللہ کسے تو پوچھو نا کہ دکان کہتے دکان نمی ہونی چاہیے گڈی کہتے گڈی نمی ہونی چاہیے تو میں کہ اے پیو کہتے اے بابا پرانا ٹھیک ہے نواں باپ نہیں ہونا چاہیے باپ پرانا ٹھیک ہے میں کہ یہی گل تے اسی کر دیں کہ ہر چیز نمی مگر دین اسلام قرآن پرانا کہہ دو سبحان اللہ کہہ دے نا ہر چیز نہیں ہو مگر ابو وہی پرانا ٹھیک ہے تو ہم کہتے ہیں جس طرح ابو پرانا ٹھیک ہے اسی طرح نبی والا قرآن دین اسلام مذہبی پرانا ٹھیک ہے نیا کوئی دین ہے نہیں تو بدعت ہے بدعت کہتے ہیں جی یہ تو بدعت حسنہ ہے میں نے کہا کیا مطلب آج اگر تسی 3 رکعت دی بجائے 4 پڑھ لو تے بدعت حسنہ ہے میں کہ بدعت حسنہ تا تانوں اے چک لے پوچھن گے نے دسو بدعت حسنہ دا کی معنی ہے جو تو نواں مولوی آ گیا پہلے 3 رکعت سنتے ہو تو 4 پڑھا رہی مغرب دی رکعت اے تینوں دسن گے بدعت حسنہ دا معنی اوے بدعت بدعت ہوندی ہے بدعت حسنہ ہوے بدعت سیئہ ہوے بدعت صغرا ہوے بدعت کبرا ہوے اے صغرے کبرے دیوبندیوں نہ دسے کر اوے بدعت بدعت ہوندی ہے نبی نے فرمایا کل بدعت ضلالہ و کل ضلالۃ فی النار نبی نے فرمایا بدعت جہنم میں لے جائے گی سنت جنت میں لے جائے گی اس کے مصطفیٰ دا تقاضا ہے ہر عمل نبی دی سنت کے مطابق نماز نبی دی سنت کے مطابق تہجد نبی دی سنت کے مطابق اذان نبی دی سنت کے مطابق جنازہ نبی دی سنت کے مطابق نکاح نبی دی سنت کے مطابق سونا نبی دی سنت کے مطابق کھانا نبی دی سنت کے مطابق پینا نبی دی سنت کے مطابق چلنا نبی دی سنت کے مطابق جہاد نبی دی سنت کے مطابق نماز نبی دی سنت کے مطابق تراویح نبی دی سنت کے مطابق کہہ دو نا سبحان اللہ تھوڑے علاقے حکیم بڑے نے ڈاکٹر حکیم میں حکیم کی گل کرتے نا دیہات والے
سارے ڈاکٹر صاحب صفدر ندیم صاحب بیٹھے کہ ناراض نہ ہو جاؤ، میں الرجی کی دوائی دیتی نے کچھ گل چل پئی، کہہ دینا سبحان اللہ۔ اے میں اے دیہات والے حکیماں دی گل پیا کردا جنہاں دیوانت لکھیا ٹی بی دا علاج کینسر ختم، ایک پوری سے ٹی بی ختم، کینسر ختم، تیسری پوری نال بندہ ہی ختم ہے۔